الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس بار ہدیتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد آپ نے مختلف علماء کرام کے بیانات سنے، اور یقیناً بالیقیناً وہ سب مجھ سے اچھے بیان کرنے والے، مجھ سے اچھے عالم اپنے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ قبلہ صاحب کی نظر کرم کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ علمی بیان تھے، علمی لوگوں کا ذکر تھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا بیان واقعی یہی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ میرا تو کوئی ابھی یعنی نہ بیان کا کوئی ذہن میں تھا، نہ تصور، نہ کوئی موضوع، یہیں آ کے آج ہی میں آیا ہوں، تھکاوٹ بھی کافی تھی، حضرت کا حکم ہوا، زیارت تھی مقصود۔ میں آج جمعے میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری عبادات جو ہیں فائدہ نہیں دے رہی۔ یہ ابھی لیلۃ المعراج گزری، شب قدر، شب براءت گزری، اور ہر سال گزرتی ہیں، ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ سنی آہستہ آہستہ سمٹتے جا رہے ہیں، سنیوں میں آپس میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں، یار اس میں تو 100 سے زیادہ فرقے ہیں۔ میرے خیال میں آج ہم میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کچھ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی کہ ہم میلاد منائیں، ہم معراج منائیں، ہم لیلۃ القدر منائیں،
ہم شب معراج منائیں، ہم شب میلاد منائیں، ہمیں عیدین کی راتیں ملیں، ہمیں شب عرفہ، یوم عرفہ، ہمیں حج، پھر جتنے مواقع ہمارے پاس ہیں اتنے کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں رب نے یہ اتنے دن دیے، پھر یہ کوئی فوت ہو گیا اس کے بعد تیسرا ہے، ساتواں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ہے، مواقع بھی ہمارے پاس، پھر بھی ہم پیچھے۔ تو وجوہات تو یہ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو میں سمجھا اس میں ایک چیز تو یہ میری سمجھ میں آئی کہ ہمارے عقائد و اعمال میں تشکیک پیدا کر دی گئی، شک پیدا کر دیا گیا، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ شرک۔ ہمیں اعتماد ہمارا اٹھ گیا اللہ اور اللہ کے حبیب پر جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حدیث سنتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کچھ، یعنی جب تک ہم 10 آیتیں بتائیں، 10 حدیثیں بتائیں، اگر پوچھتے ہو جب تک وہ ٹوٹکا نہ بتائیں اس وقت تک وہ یعنی مطمئن نہیں ہوتا۔ اب پورا قرآن کہیں یہ پڑھیے، وہ کہیں گی اور کچھ، یعنی قرآن پہ اعتماد نہیں رہا، مصطفیٰ کے فرمان پہ اعتماد نہیں رہا۔ ہم کام کرتے ہوئے تشکیک میں، شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہیں بدعت ہی نہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی، یہ سازش یہاں سے نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد، جن کو ہم وہابی دیوبندی کہتے ہیں یا غیر مقلد، یا یہ ان کی یہ سازش یہاں سے نہیں ہے، بہت اوپر سے ہے۔ یہ مسلمانوں کے اعمال میں، اعتقادات میں شک ڈالنا، اس کے پیچھے بہت ساری طاقتیں ہیں۔ آپ ایک مکان بنائیں اور سال تک بناتے رہیں، جب پورا ہونے لگے تو کوئی آ کے کہے میں اس کو ابھی گرا دوں گا، تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ بھئی میں نے 1 سال لگایا، پوری دولت لگا دی، پورا وقت لگایا، مکمل ہوا تو یہ گرانے کے لیے آ گیا۔ آپ اپنا سب کچھ وہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کیسے شیطان اور شیطانی لوگ چاہتے ہیں کہ سارا سال گناہوں میں گزر گیا، یہ ایک رات جاگ کے سارے کا سارا ان کا مال گرا دے، یہ بخشا جائے؟ کیسے وہ چاہے گا؟ وہی چوٹی کا زور لگائے گا، اور وہ لگاتا ہے، آگے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، پیچھے وہی شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں۔ ہمارا اعتماد اللہ کے حبیب پہ، ہمارا اعتماد اللہ پہ وہ نہیں جو ایک مومن کا ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں ہمارے عقیدوں میں ہم یا رسول اللہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں شرک نہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کہنے میں کہنا شرک ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، مدد مانگنا شرک ہے۔ تو یہ یہاں آدمی کو جب شک پیدا ہو جائے نا، جب اعتماد اٹھ جائے تو پھر بنتا کچھ نہیں ہے۔ یعنی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ جن کو اعتماد تھا، ایک آدمی نے، مشہور واقعہ حدیث میں، ایک آدمی نے کسی سے ادھار مانگا، اب مجھے ادھار دے دو۔ اس نے کہا بھئی کس کو؟ تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، کیسے تجھے ادھار دے دوں؟ تو کچھ ضامن لے کے آ، تو واپس کرے گا؟ کہنا میں نیا آدمی شہر میں، مجھے کچھ جانتا نہیں، تو کہا میں تجھے کیسے ادھار دے دوں؟ اچھا میں اللہ ضامن دیتا، میں اپنے رب کو ضامن دیتا۔ کہنا ارے اتنا بڑا ضامن لے آیا، رب کو ضامن؟ اب میں آپ ہوں، ہمیں کوئی اللہ ضامن دے دے، ہم دے دیں گے؟ نہیں، ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم بندہ، ہم کہیں نہیں بندہ لا کوئی، وہ تیری ضمانت دے، میں تب تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا ارے اتنا بڑا ضامن تو لے آیا، جتنا مانگتا میں دیتا، یہ پکڑ۔ اس نے لیا، چلا گیا۔ آج کا دور نہیں تھا، صدیوں کا دور آقا کریم نے جو بیان کیا پہلے کا دور تھا۔ اب وہ چلا گیا کہیں، اور جو لکھا تھا نا، معاہدہ طے ہوا تھا کہ فلاں دن واپس کروں گا، وہ دن قریب آ گیا۔ اب کوئی جہاز تو ہے نہیں، اب وہ سمندر کے پار چلا گیا۔ رب کی بارگاہ میں رونے لگا، یا اللہ میں نے تجھے ضامن دیا تھا، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ اگر میں وہ قرض واپس نہیں کرتا
تو لوگ کہیں تیری ضمانت پہ نہ شک کرنے لگیں، اور میں پہنچ نہیں سکتا۔ ادھر وہ سوچ رہے کہ ایک آدمی رب کو ضامن دے کے چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا، سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال ہے، اس نے ایک بانس خریدا، بانس کو اس میں سے خالی کیا، اس میں پیسے جو جتنے درم و دینار تھے وہ لیے ہوئے بھرے، دونوں طرف سے ڈاٹ لگا کے سمندر میں رکھ دیا، باری تعالیٰ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھے ضامن دیا تھا وہاں تک پہنچا دے امانت۔ اب وہ سمندر میں اسے رکھ دیا، اور دوسری طرف وہ کشتیاں پکڑنے آیا ہوا تھا، وہ جس نے ادھار دیا تھا، وہ مچھلیاں پکڑنے آیا ہوا تھا، وہاں وہ مچھلیاں پکڑا، وہ بانس اس کے پاس چلا گیا، وہ بانس کو پیچھے دھکیلتا ہے، بانس آگے جاتا ہے، وہ جگہ بدلتا ہے، بانس اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو یار اس کو پکڑو، چل کے کوئی کام نہیں تو کم از کم ایندھن ہی بنا لیں گے۔ اٹھایا، گھر لے گیا۔ اب جس دن وہ دن تھا کہ اس دن واپس کرنی ہے وہ امانت، رب ضامن ہے، وہ دن آیا، اس نے اس بانس کو توڑا، اس میں پورے درم و دینار تھے اور ساتھ رکا لکھا ہوا تھا کہ جس کو میں نے ضامن بنایا تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اب ہمارا رب پہ اعتماد نہیں رہا، مسلمان کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان کیسے ان سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہماری اقتصادی حالت کمزور ہے، ہماری معاشی حالت کمزور ہے، ہم سیاسی طور پہ کمزور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے ون ورلڈ آرڈر تک پہنچ گئے۔ ہم نے ایک رب کی نہیں مانی، آج ایک یعنی دجالی طاقت کی مان ہے، پوری دنیا کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ ماسک پہنا دیے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کرا دیا، ہمارے حرمین تو یہ بین بند کر دیے، جہاں سے شفا ملنی تھی وہ بند کرا دیے۔ ہمارا اعتماد اللہ سے اٹھ گیا، اللہ کے رسول سے اٹھ گیا۔ آج ہم تتر بتر ہیں، آج ہم نعرہ مارتے ہیں یا رسول اللہ مدد کا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یار کہیں شرک تو نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے اس نے ایک چیز ڈال دی ہے، کیونکہ آج دور آج نہیں جی سب کی سنو، کہتے ہیں نا وہ سب کی سنو جی، مرضی اپنی کرو۔ ارے یہ کیا ہوا بھی سب کی سنو؟ اگر تو اللہ کی سنتا ہے تو مرضی اپنی کیسی کرے گا؟ اگر مصطفیٰ کی سنتا ہے پھر مرضی اپنی کیسے کرے گا؟ پھر مرضی بھی انہی کی چلے گی۔ پھر یہ کیسے 2-2 گھنٹے ہم گستاخوں کی تقریریں سنتے ہیں، اور تقریر سن کے پھر اپنے مولانا صاحب سے کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا نبی کے معاذ اللہ استغفر اللہ آقا کریم کے والدین مشرک ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ارے 2 گھنٹے تو یہ سنتا رہا نبی کریم کے والدین کے بارے میں، اب میں کتنے دلائل دوں؟ وہ جو تیری رضا تھی نا سننے میں گستاخ کو، اس نے جو اثر ڈالا نا تیرے دل پہ، اب وہ میری تقریر سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا کہ تو نبی کی گستاخی سنتا رہا، تو نے وہاں اس کی ٹیپ اس کی آواز بند نہیں کی، تو نے اپنے کان بند نہیں کیے۔ تو یہ جو تشکیک ہے نا یہ ہمارے دلوں میں داخل ہو گئی، یہ ہمارے عقیدے اس نے کمزور کر دیے۔ آج کیسے لوگ کہتے ہو فلاں وہ تو جی اور بس گستاخوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اس کی کیا سننی، کسی اس کی سنو جو کسی کو برا نہیں کہتا۔ ایسا ہی ہے نا، جو کسی کو برا نہیں کہتا، ارے برے کو بھی برا نہیں کہتا۔ جیسے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی جنازے میں چلے گئے تو کوئی تعریف کر رہا تھا مرنے والے کی کہ اتنا نیک آدمی تھا، اس کی مخالفت نہیں تھی، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق بیان کرے مخالفت نہ ہو؟ تو اس لیے پہلے تو اعتماد پیدا کریں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو اعتماد کا، اللہ پہ توکل کا بتاتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گزرا، اس نے اپنا بچہ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، بیٹے اور باپ کی شکل اتنی ملتی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اس کو بلا کے
کہ میں نے آج تک کسی کوے اور اس کے بیٹے کی شکل اتنی ملتی نہیں دیکھی جتنی تم باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے۔ اب کوا اور اس کا بچہ دو ہو تو آپ پہچان لیں گے باپ کون ہے بیٹا کون ہے، ایک جیسی چونچ، ایک جیسا رنگ، ایک جیسے باپ۔ کہا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نیا مدینے میں آیا تھا، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اللہ اس کو ہمارے لیے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ میں نیا آیا تھا یہاں، میں ایک تاجر آدمی تھا، میں اور میری بیوی، میں نے بیوی کو یہاں مکان لے کے دیا اور میں تجارت پہ چلنے لگا تو میری بیوی نے مجھے روک لیا، کہا اللہ کے بندے نہ میرا یہاں کوئی، نہ میری کوئی سہیلی، نہ تیرا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، میں حاملہ ہوں، تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اولاد ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا میں اس کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ امانت رب کے سپرد کر کے جا رہا۔ میں چلا گیا۔ اب آج کل تو نہیں تھا امریکہ سے 24 گھنٹے میں آدمی آ جائے، کئی مہینے کے بعد میں آیا، میرا دروازہ بند تھا، کوڑا کرکٹ میرے دروازے کے سامنے اور پتے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہاں میری بیوی ہوتی تھی، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے بندے وہ تیرے جانے کے چند دن بعد فوت ہو گئے۔ کہا تو وہ تو حاملہ تھی، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، وہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔ میں نے اس کی باری تعالیٰ میں نے تو تیرے سپرد کیا تھا، میں نے تو تجھ پہ اعتماد کیا تھا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر بتاؤ، قبر بتائی گئی، جنرل بقیع میں جا کے میں نے دعا مانگی۔ رات کو مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو جہاں لوگوں نے مجھے میری بیوی کی قبر بتائی تھی وہاں سے دیکھا کہ نور نکل رہا ہے۔ میں نے کہا ہو یار چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ تو مدینے کے لوگ تھے، وہ تو روز وہاں سے نور نکلتے دیکھتے تھے۔ کہا نہیں تو جا، ہم نہیں جاتے۔ کہا میں بھاگا، جنرل بقیع میں پہنچا، آج کی طرح دروازے نہیں تھی، بند نہیں ہوتا تھا، اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا تو میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی تھی، بیوی میری اس میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سینے پہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میں قبر میں اترا، میں نے اس بچے کو اٹھایا، ہاتھ غیب سے آواز آئی او میرے بندے تو بچے کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، امانت واپس لے لے، اگر تو آج بیوی کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا میں تجھے واپس لٹا دیتا۔ جن کو اعتماد تھا اپنے رب پہ، جن کو اعتماد تھا اللہ کے حبیب پہ، وہ پھر زندگیاں امام اہل سنت کی طرح گزارتے تھے۔ آج ہمارے عقیدے لوگوں نے ڈاواں ڈول کر، لوگوں نے کیا ہم نے خود کر دیے۔ ہم گستاخوں سے دوستی لگانے لگے، گستاخوں سے رشتے ناطے کرنے لگے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، ان کی عزت کرنے لگے۔ اب وہ توکل، وہ مصطفیٰ پہ بھروسہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے میں شک پڑ جائے، تشکیک ہو جائے، عمل میں شک پڑ جائے، تشکیک پڑ جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کتنے سال رمضان گزارے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہماری زندگیاں نہیں بدلی۔ ہم نے 10 حج کر کے بھی دیکھ لیے، ہماری زندگیاں نہیں بدلی۔ نہ ہمیں حج فائدے دے رہے ہیں، نہ 5 وقت کی روز کی نماز فائدہ دے رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے ایک ہی امام، ایک ہی نماز، ایک ہی صف، پیچھے 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ایک آدمی کی نماز کی قیمت اور اس کا وزن مکھی کے پر برابر بھی نہیں ہے، اور دوسرا آدمی جو نکلتا ہے تو اس کی نماز کا وزن اگر ایک پلڑے میں رب کی ساری کائنات ڈالے اور ایک پلڑے میں اس کی نماز ڈالے تو یہ وزن بڑھ جائے گا۔ امام بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، صف بھی ایک ہے، فرق اتنا کیسے؟ کہا ایک وہ ہے جو جاہل تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کس سے کلام کر رہا ہوں،
اور رب کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی کہیں اور بیٹھا ہوا تھا. ہم ایسا نہیں ہوتا نماز میں ہوتے ہوئے بھی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے بھی دفتر میں ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں. اور جو جاہل تھا رب کے مقام کو نہیں پہچانتا تھا, دوسرا عالم تھا وہ رب کے مقام کو پہچانتا تھا. آپ دیکھ نہیں رہے, ہم دیکھ نہیں رہے ہماری نمازیں ہم پہ کتنا اثر ڈال رہی ہیں, ہمارے روزے ہم پہ کتنا اثر ڈال رہے ہیں. کتنے رمضان کے روزے ہم نے رکھے, لیکن جہاں تھے وہیں. پہلے تو اپنے عقیدے کو پکا کریں, مضبوط کریں. جو عقیدہ اہل سنت کا ہے اس آج کیا کریں. ہمارے سٹیجوں پہ صحابہ کی مخالفت ہوتی ہے, ہم نعرے مار رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے ہو کیا رہا ہے. ہم نے 30 35 40 سال سے اپنے سٹیج جاہل لوگوں کے سپرد کر دیے. ہمیں یہ جو کم 30 35 سال کے نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ کیا ہے. آج کوئی قبلہ حاجی صاحب والی زبان بولے تو یہ مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیوں کہ ہمارے سٹیج ہماری مساجد جاہل نعت خانوں کے سپرد ہو گئی. یار ایک مولوی کا اعلان کرنا ہے, ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا ہے. کتنے مولویوں کا اعلان ہوا ہے؟ اب جی عباس رضوی بیان کرے گا, اب مولانا جو ہیں مفتی نعیم صاحب بیان کریں گے, اب مولانا اجمل قادری صاحب. اتنا ہی ہوا ہے نا, ہم تو 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں. ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا سے کیا. اور جو القاب دیتے ہیں نا وہ لوگ مولویوں کو پیروں کو, ان کو خود پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی کیا ہے. تو جب ہمارے سٹیج جاہلوں کے سپرد ہو گئے, ہماری آدھی سے زیادہ عوام جاہل پیروں کی مرید ہو گئی, تو یہی اشر ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے. آج اہل سنت کا شرازہ بکھر گیا. آج ہم آپس میں دست و گریبان ہیں. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. میں نے بہت سارے ایسے خطبہ دیکھے ہیں, وائز دیکھے ہیں جو خطبے جمعے میں صحابہ کا نام نہیں لیتے. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ہم 4 صحابہ کا نام لے سکیں. ہو رہا کہ نہیں ایسا ہماری مسجدوں میں؟ اور کوئی ہم سے اٹھ کے نہیں کہتا یار آج مولانا صاحب آپ نے صحابہ کے نام لیے, صدیوں سے چل رہے ہیں, صحابہ کرام سے لے کے آج تک سیدنا صدیق اکبر کا نام آ رہا ہے, فاروق اعظم کا نام آ رہا ہے, عثمان غنی کا نام آ رہا ہے, مولا علی کا نام آ رہا ہے, لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. تقریر 1.5 گھنٹے کی ہو جائے گی, لیکن خطبے پہ آ کے ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ صحابہ کے نام آہستہ آہستہ نکال دیے. تو پہلے تو اپنے عقیدے کو پکا کر لیں, یقین کر لیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے یہی عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ. ابو داؤد محمد صاحب, ابو داؤد محمد صاحب. دروشی پڑھ لیں. یہ ابھی نعرہ تحقیق لگا ہے. نعرہ تحقیق میں حق 4 یار کہا گیا. اس میں مولا علی آتے ہیں کہ نہیں آتے, لیکن پھر مولا علی کا نعرہ لگا. یہی ہوتا ہے نا ہمارا. دوبارہ پھر بھی ہمیں کو کہے کہ یہ علی کے ماننے والے نہیں ہیں. نعرہ تحقیق میں مولا علی آ گئے, لیکن اس کے بعد پھر بھی نعرہ لگا. ابھی بھی کوئی کہے جی علی کا ذکر نہیں ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آہستہ آہستہ چھین لیا اہل بیت کے نام سے ہمارا عقیدہ ہم سے. میں کہا کرتا ہوں سیدو, ہم آپ کے خادم,
ہماری جان حاضر، ہمارا مال حاضر، ہماری اولاد حاضر، جو چاہو ہم سے لے لو، لیکن اللہ کے لیے ہمارا عقیدہ نہ ہم سے چھینو۔ ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرو جس چیز کا مطالبہ آمنہ کے لال نے نہیں کیا۔ ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرو جس چیز کا مطالبہ مولا علی نے نہیں کیا، جس چیز کا مطالبہ حسنین کریمین نے نہیں کیا۔ ہم سے اور کیا چاہتے ہو؟ ہم تو ہمہ وقت تم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم سے امام اہل سنت کا دامن نہ چھینو، کیونکہ امام اہل سنت نے ہمیں بتایا تھا کہ سید کی عزت کیا ہے، ورنہ جو امام اہل سنت کو نہیں مانتے وہاں مراسی اوپر ہوتا ہے، سید نیچے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں امام اہل سنت نے بتایا تھا۔ ان کا اگر ہم سے دامن چھینو گے تو آپ اپنے آپ کا دامن ہم سے چھڑا لو گے۔ ہمیں تو بتایا ہی امام اہل سنت نے کہ سیدوں کو کیسے ماننا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ تیری نسل قیامت تک آن، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یاد رکھیے جو امام اہل سنت کا دامن چھوڑے گا کبھی ایمان کے ساتھ نہیں مرے گا، گمراہ ہو کے مرے گا۔ ہم سے جو چاہو لے، ہم سے ہمارا عقیدہ نہ چھینو۔ ہمیں جو عقیدہ دیا گیا ہے، میں چھوٹا سا مولوی ہوں، بالکل چھوٹا سا، عمر تو کافی ہو گئی اب، علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے بالکل چھوٹا، جیسے میں پہلے کہا یہ سب میرے پیر کا کرم ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ لیکن سنیوں کے جتنے عقیدے ہیں، جتنے ایک ایک کر کے ایک ایک عقیدہ بتاؤ، میں علماء کی بات نہیں کرتا، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، میں ایک ایک عقیدہ اللہ اور اس کے حبیب کریم جل جلال صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ایک ایک عقیدہ ثابت کر سکتا ہوں۔ جو عقیدہ ہمیں امام اہل سنت دیا، یہی صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہی فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، یہی عثمان غنی کا عقیدہ ہے، یہی مولا علی کا عقیدہ ہے، یہی جنید بغدادی کا عقیدہ ہے، یہی غوث اعظم کا عقیدہ ہے۔ ان عقیدوں پہ ڈٹ جاؤ، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی اندھیری تمہیں ہلا نہ سکے۔ مسلک رضا جو ہے یہ مینارہ نور ہے، جتنے اس سے دور ہوتے جاؤ گے ظلمت میں جاتے جاؤ گے۔ اس کے قریب آؤ، تمہیں پتہ چلے اہل بیت کیا ہیں، صحابہ کیا ہیں، تمہیں پتہ چلے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ رضی اللہ تعالی دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں زندہ بھی اہل سنت پہ رکھے، ہمیں مارے بھی اہل سنت پہ، اور ہمارا حشر بھی اہل سنت کے ساتھ کا۔ اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید یقین نہیں کہ سنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ قبر حشر میں پتہ چلے گا کہ سنی ہونا رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی 2 رکعت رات کو اٹھ کے اس نیت سے پڑھو کہ ان کا ثواب میں مولانا احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ یہ عقیدہ ایسا سونے کا پاسے کا سونا ہے کہ یہ اور کسی جگہ سے۔ ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے، کہنے لگے عربیوں کی بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں کوئی احمد رضا پیدا نہیں ہوا۔ اگر ان میں کوئی امام احمد رضا پیدا ہو جاتا تو آج دنیا کی حالت یہ نہ ہوتی۔ یہ ہم پہ کرم ہے، برے صغیر والوں پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا فرما دی۔ رب کا شکر ادا کیا کیجئے، پھر سبحان اللہ ایسے پیر عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
محمد صاحب قبلہ ایسا فرمایا کرتے تھے جب کوئی قبلہ صاحب کا نعرہ لگاتا تھا زندہ باد تو فرماتے میرے مدینے والا آقا زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ قصور تو میری آنکھوں کا ہے نا، قصور تو میری آنکھوں کا ہے، آقا کا تو نہیں، آقا تو آپ بھی موجود ہیں، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قصور تو میری آنکھوں کا ہے کہ میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہے، ورنہ آقا سے کون سی جگہ خالی ہے۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں مسلک حق، مسلک رضا، مسلک بریلی، مسلک اہل سنت، یہ ایک کا ہی نام ہے، یہ سارے نام ایک کا ہی ہیں، نام بدلتے ہیں، کسی کے لیے بیٹا ہوتا ہے، کسی کے لیے باپ ہوتا ہے، کسی کے لیے بھائی ہوتا ہے۔ کوئی کہے یہ سارے کیوں بھائی؟ بھئی کسی کے لیے وہ باپ ہے، کسی کے لیے وہ بیٹا ہے، کسی کے لیے وہ بھائی ہے، نام بدلتے، رشتے بدلتے گئے، شخص ایک ہی رہا۔ یہی اہل سنت ہے، یہی مسلک بریلی ہے، اور یہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ اللہ اس پہ قائم رکھے، اس پہ موت عطا فرمائے، اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔